السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم منہاج العربیہ دوسرا حصہ اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے پہلے سبق میں بتا رہے ہیں مؤنث اسماء اشارہ۔ ھذا ذالکا، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم کی جمع اسماء آتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم اشارہ میں بھی مؤنث ہوتا ہے۔ عربی کے اندر جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جینڈر ہوتا ہے۔ بہت سی چیزوں میں جینڈر استعمال کرتے ہیں عرب، یعنی مذکر بھی بولتے ہیں اور مؤنث بھی بولتے ہیں، یعنی میسکولین اور فیمینین، یعنی مرد اور عورت، نر اور مادہ، میل اور فیمیل۔ اردو میں بھی مذکر مؤنث ہی بولتے ہیں، اس لیے میں نے مذکر مؤنث کہا ہے، یعنی مطلب میل فیمیل، میسکولین اور فیمینین ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو یہ کافی بڑا حصہ ہے، تو اس لیے میسکولین آپ کو وہاں پہ فیمینین نہیں بتایا تھا، دوسری کتاب کے شروع میں آپ کو یہاں فیمینین بتا رہے ہیں۔ مؤنث اسم اشارہ، مؤنث اسماء اشارہ، اسم کی جمع اسماء آتی ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں ہم ان کے ذریعے، اس لیے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو ھذا کی مؤنث ھذہ آتی ہے، یعنی فیمینین، اور ذالکا کی مؤنث تلک آتی ہے۔ ھذا یہ پاس کے لیے آتا ہے، یعنی پاس کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہیں گے ھذا، اور اس کی مؤنث جو ہے وہ ھذہ آتی ہے، یعنی اگر پاس کی چیز مؤنث ہو کوئی، یعنی کوئی لڑکی ہو یا کوئی عورت ہو یا اور کوئی چیز ہو جو مؤنث استعمال کی جاتی ہے، تو عرب اس کے لیے ھذہ اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دور کی چیز ہو اور اگر مذکر ہو تو ذالکا استعمال کرتے ہیں، اور اگر دور کی چیز ہو اور مؤنث ہو تو تلکا استعمال کرتے ہیں۔ تو ھذہ یہ اور تلکا وہ، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے۔ تو اب اس میں پہلے سبق میں مؤنث کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ مؤنث کیسی ہوتی ہے۔ مؤنث جو ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ گول تا لگائیں گے تو اس لفظ کی مؤنث بن جائے گی۔ جیسے مسلمن، آخر میں گول تا لگائیے مسلمتن، تو یہ اس کی مؤنث بن جائے گی۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث ہی استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں گول تا نہیں لگائی جاتی، جیسے بنتن، اس میں لمبی تا ہے لیکن یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ لڑکی کو کہتے ہیں بنتن۔ بنتن کہتے ہیں لڑکی کو، یعنی بیٹی کو، لڑکی، بنتن۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اسم اشارہ کے اندر بھی عرب جینڈر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر مرد کو بلانا، مرد کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذا کہیں گے، اور عورت کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذہ کہیں گے۔ اگر وہ پاس ہے تو ھذہ، اگر دور ہے تو تلکا، اگر پاس ہے مذکر ہے تو ھذا، اور دور ہے اور مذکر ہے تو ذالکا استعمال کریں گے۔ تو ھذہ بنتن، یہ ایک لڑکی ہے، یہ اس لڑکی کی بات ہو رہی ہے۔ تلکا طاولۃن، وہ ایک ٹیبل ہے، وہ ایک ٹیبل ہے، یہ دیکھیں ٹیبل پہ یہ لکھ رہی ہے۔ تو تلکا طاولۃن، طاولہ ٹیبل کو کہتے ہیں، طاولۃن، تلکا طاولۃن۔ ھذہ مبراتن، ھذہ مبراتن، مبرات کہتے ہیں شارپنر کو، یہ دیکھیے شارپنر۔ ھذہ مبراتن، یہ ایک شارپنر ہے، یا یہ شارپنر ہے، یہ شارپنر ہے۔ تلکا محایۃن، محایۃن کہتے ہیں اریزر کو، ربر جسے کہتے ہیں انگلش میں، اور اریزر کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں محایۃن کہتے ہیں۔ وہ اریزر ہے، وہ ربڑ ہے۔ ھذہ کراستن،
कुर्रासतुन जिस पे ये लिख रही है कॉपी को कहते हैं कुर्रासा, बुक को तो किताब कहते हैं और कॉपी को कुर्रासतुन। कुर्रासतुन क्या कहते हैं? कुर्रासतुन, ये कॉपी है। तिलका मिबरातुन वो शॉर्पनर है। देखिए हाजा से हाजी ही से इस्तेमाल किया मिबरात को, फिर तिलका से भी इस्तेमाल किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों इशारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर करीब है तो हादी ही कहेंगे और दूर है तो तिलका कहेंगे। लेकिन मुअन्नस और मुज़क्कर का फ़र्क उसको मलहूज़ रखा जाएगा, उसका लिहाज रखा जाएगा। अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस इसमें इशारा ही लेकर आएंगे। अलबिन्तु जालिसतुन लड़की बैठी है। देखिए अलवलदु होता तो कहते जालिसुन, अलबिन्तु है तो क्या कहेंगे? जालिसतुन, आखिर में गोलता लगा देंगे। अलबिन्तु जालिसतुन, अलबिन्तु जालिसतुन लड़की बैठी है, लड़की बैठी है। अत्ताविलतु सगीरतुन टेबल छोटी है। अलमिबरातु जदीदतुन शॉर्पनर नया है। जदीदुन की मुअन्नस जदीदतुन, आखिर में गोलता लगा दी, शॉर्पनर नया है। सगीरुन की मुअन्नस सगीरतुन आ रही है यहाँ पे। महाया अलमहायतु मुफीदतुन इरेज़र फ़ायदेमंद है, इरेज़र फ़ायदेमंद है। देखिए मुफीदुन की मुअन्नस मुफीदतुन आ रही है। अलकुर्रासतु ज़रूरियतुन, ज़रूरियुन की मुअन्नस ज़रूरियतुन, आखिर में गोलता, ज़रूरियतुन कॉपी ज़रूरी है। अलफ़ाकिहतु लज़ीज़तुन मेवा लजीज़ है, जायकेदार है, मज़ेदार है। लजीज़ का मतलब होता है मज़ेदार, जायकेदार, जिसमें लज्जत हो। तो लजीज़ुन की मुअन्नस लजीज़तुन। अलफ़ाकिहतु मुअन्नस है इसलिए उसकी मुअन्नस आई लजीज़तुन। ख़बर, आपने मुब्तदा ख़बर पढ़ा था, ये मुब्तदा ख़बर है। अगर मुब्तदा मुअन्नस होगा तो ख़बर भी मुअन्नस आएगी। जैसे हाज़ा फ़ारुन, तो फ़ारुन मुज़क्कर था इसलिए हाज़ा लेकर आए। यहाँ पे हाज़िही कुर्रासतुन है तो हाज़िही की वजह से ख़बर क्या आई? मुअन्नस आई, ये बताना चाह रहे हैं। हाज़ा फ़ारुन, हाज़ा मुज़क्कर है तो फ़ारुन भी मुज़क्कर। हाज़िही कुर्रासतुन में हाज़िही मुअन्नस है तो आगे ख़बर भी मुअन्नस लेकर आएंगे। अलबिन्तु मुअन्नस है तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस लेकर आए हैं। हाज़िहिल बिन्तु जमीलतुन, देखिए हाज़ल फ़ारू वाला जुमला है। हाज़िहिल बिन्तु ये लड़की, हाज़ल फ़ारू ये चूहा, हाज़िहिल बिन्तु ये लड़की, हाज़िहिल बिन्तु ये लड़की। जमीलतुन खूबसूरत है। जमीलुन की मुअन्नस यानी वो उसमें आया था फ़ी हाज़र रस्मी क़फ़सुन हाज़र रस्मु जमीलुन जित्तन, तो जमीलुन की मुअन्नस जमीलतुन। अच्छा जमीला नाम भी होता है उर्दू में, तो वो जमीला असल में आखिर में गोलता होती है, वो वक्फ़ करने की हालत में हा से बदल जाती है, छोटी हा से, तो इसलिए जमीला कह देते हैं। और उर्दू में गोलता को हा से ही बोला जाता है, गोलता नहीं बोली जाती उर्दू में। तो जमीला, रफ़िया और बहुत सारे नाम होते हैं, फ़रहा, और तो ऐसे बोलते हैं बहुत सारे नामों को उर्दू में। तो वो आखिर में गोलता होती है जो हा बन जाती है वक्फ़ करने की हालत में, यानी जब उस पर ठहरेंगे। जमील पर, जमीलतुन पर हरकत नहीं पढ़ेंगे तो जमीला पढ़ेंगे। जमीलत भी पढ़ते हैं लेकिन बेहतर ये है जमीला पढ़ा जाए, वो भी पढ़ सकते हैं लेकिन जमीला थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। जमीला, क़बीहा, लज़ीज़ा, मुफीदा, सगीरा, आखिर में हा पढ़ना, इससे थोड़ा कलाम अच्छा लगता है बोलने में। हाज़िहिल बिन्तु जमीलतुन ये लड़की, हाज़िहिल बिन्तु ये लड़की, जमीलतुन खूबसूरत है। ला क़बीहतुन बदसूरत नहीं। क़बीहुन की मुअन्नस क़बीहतुन यानी बदसूरत होना। ला क़बीहतुन बदसूरत नहीं। तिलका ताविलतु सगीरतुन वो टेबल, तिलका ताविलतु वो टेबल छोटा है। ला कबीरतुन बड़ा नहीं। तिलकल मिबरातु जदीदतुन, तिलकल मिबरातु जदीदतुन
وہ شارپنر نیا ہے، لا قدیمۃ پرانا نہیں، کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، ہر چیز اس تصویر میں لڑکی کے لیے ہے، ہر چیز اس تصویر میں لڑکی کے لیے ہے۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، البنت مشغولۃ بالقراءۃ، تنوین کے بعد با آیا، نون میم سے بدل گیا، البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے، مشغول کی مؤنث مشغولۃ، القراءۃ لازمۃ لکل بنت، اب تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے یہ لازمۃ کس کی مؤنث ہے، لازمن کی، القراءۃ پڑھنا ہر ایک لڑکی کے لیے لازم ہے۔ پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر پریپوزیشن، اور آخر میں پریڈیکیٹ کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی خبر کا۔ مبتدا، جار مجرور اور خبر، اصطلاحات یاد رکھیے، مبتدا، جار مجرور اور خبر۔ تو دیکھیے القراءۃ لازمۃ لکل بنت، تنوین جو ہے اس کے بعد لام آیا تو نون لام سے بدل گیا، یرملون میں سے حرف ہے اس وجہ سے، تو القراءۃ لازمۃ لکل بنت، پڑھنا ہر ایک لڑکی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ اسئلۃ، سوال کی جمع اسئلۃ، این تلک البنت، تلک البنت جالسۃ، یا تلک البنت تلک البنت جالسۃ، این تلک البنت، تلک البنت جالسۃ، تلک البنت جالسۃ، تلک البنت جالسۃ، این تلک البنت، تلک البنت جالسۃ، لمن المبراۃ، المبراۃ للبنت، المبراۃ للبنت، یا پھر للبنت المبراۃ، للبنت المبراۃ، المبراۃ للبنت، للبنت المبراۃ، لمن الکراسۃ، الکراسۃ للبنت، کیف تلک المبراۃ، تلک المبراۃ جدیدۃ، تلک المبراۃ جدیدۃ، این الطاولۃ، الطاولۃ یوں کہہ سکتے ہیں آپ اسے، الطاولۃ تحت البنت، طاولہ کہاں ہے، لڑکی کے نیچے ہے اور لڑکی اس کے اوپر ہے یعنی ہاتھ رکھا ہوا ہے اس نے، تو الطاولۃ تحت البنت، الطاولۃ تحت البنت، الطاولۃ تحت البنت۔ من مشغول بالقراءۃ، من مشغول بالقراءۃ، تو دیکھیے مشغولۃ نہیں کہا انہوں نے کیونکہ یہ تو سوال کر رہے ہیں، تو سوال میں کیسے ظاہر ہوگا کہ جواب مذکر کا دینا ہے یا مؤنث کا ہے، جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے، سوال کرتے وقت تو آدمی کو نہیں معلوم ہوتا نا سامنے جو ہے مذکر ہے یا مؤنث، تو عام طور پہ مذکر ہی کہہ دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت معلومات ہو، کوئی سوال ایسا ہو جس میں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ معلومات ہے، تو اس میں مؤنث بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو من مشغول بالقراءۃ، البنت مشغولۃ بالقراءۃ، البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لمن المحایۃ، المحایۃ للبنت، المحایۃ للبنت، کیف الفاکہۃ، الفاکہۃ لذیذۃ، الفاکہۃ لذیذۃ، یہ ترجمہ کرو آپ کر لیجیے گا، اور اس میں مناسب کلمہ لگانا ہے، فل ان دا بلینکس کرنا آپ کو، خالی جگہ کو بھریں، خالی جگہ کو بھریں، اور کل میں اس کا آپ کو بتا دوں گا، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اور پچھلی کتاب میں جو ترجمہ تھا وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اسے دیکھ لیجیے گا، ویڈیو پاؤز کر کے اس کو دیکھ لیجیے گا اور اس سے ملا لیجیے گا اسے۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو آپ کو تھوڑے مشکل سے لگیں گے، لیکن جیسے یہ ہے، ایضاً الاخلاص ضروری لہ جدا، یعنی اس کے لیے اخلاص بھی بہت ضروری ہے، تو بہت یعنی بھی کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، اس لیے ایضاً لے کر آئے شروع میں،
تو ایسے کہہ سکتے ہیں. آپ کا بس ترجمہ صحیح ہونا چاہیے. ابھی آپ قواعد کے چکر میں نہ پڑیں کہ یہ تو صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے، کیونکہ آپ ابھی مبتدی ہیں. دھیرے دھیرے آپ کو معلوم چلتا رہے گا اور آپ سمجھیں گے کہ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے. تو دیکھ لیجئے دونوں کو اور اسے اپنا صحیح کر لیجئے گا. اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اگر کوئی جیسے شخص جو عربی جانتا ہے اور اسے لگ رہی ہے اس میں غلطی ہے تو ضرور بتائیں، میں اس غلطی کو صحیح کر لوں گا انشاءاللہ. وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.